السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام ساتھیو، آج کے اس 14ویں دن کے درس میں جس کا موضوع ہے تربیت اور اصلاح میں سلف کا منہج، اس میں آج جو ہم اصول پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی جو دعوت ہے یہ ایک ظاہری دعوت ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہے، یا یہ کہا جائے کہ سلف صالحین کی دعوت دین یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، اس میں اس کو چھپانا جائز نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے لیے اس کو مخصوص کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ لوگوں سے مخاطب کریں اور کہیں کہ اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تمام لوگوں کے جانب رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص خطے، علاقے اور قبیلے کے لیے نبی بن کر کے نہیں آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ خاص علاقے کے لیے آئے تھے، خاص قوموں کے لیے آئے تھے، یعنی ہر ایک کا مرکز تبلیغ اپنا جدا تھا۔ بسا اوقات ایک ہی وقت میں کئی انبیاء دنیا کے مختلف کونے میں مبعوث کیے گئے، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف ہیں، حضرت لوط علیہ السلام ایک طرف ہیں۔ تو بیک وقت کئی انبیاء مختلف علاقے میں دعوت کا کام کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بہت ساری خصوصیت ہے، وہیں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ آپ کی دعوت کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم اور قبیلے کے لیے بالکل مخصوص نہیں ہے۔ اسی لیے سلف یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی دعوت ظاہری ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس کو رازدارانہ طور سے بیان کیا جائے یا کچھ مخصوص لوگوں تک ہی وہ علم پہنچایا جائے، ایسا کچھ اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا، یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کچھ وصیت کر دیں، نصیحت کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ تو یہ جو پیغام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ظاہر سی بات ہے، لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، یہی پیغام ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہی پیغام ہے، اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو عبادت میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات بیان فرمائی جو کسی اور سے آپ نے کہی، اور آپ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو یہ پیغام پوری دنیا کو ہے، خاص نہ تو صحابہ کے ساتھ خاص تھا، نہ تو صحابہ کے دور میں کسی انصار اور مہاجرین کے لیے کہ انصار کے لیے خاص ہے، مہاجرین کے اوپر یہ عمل نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ وَآتِ الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو،
वसुम रमज़ाना, और रमज़ान के महीने का रोज़ा रखो, वहुज्जिल बैत वअतमर, और बैतुल्लाह का हज करो और उम्रा करो, वस्मा वअती, और अपने अमीर की सुनो और उसकी इताअत करो, वअलैका बिल अलानिया, और साथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ताकीद भी फरमाई कि याद रखो ये जितने भी आमाल हमने तुमको बताए हैं ये तुम अपने हद तक राज मत रखना, बल्कि अलैका बिल अलानिया, इस्लाम के ऊपर ज़ाहिरी तौर से अमल करना है, दिखा करके अमल करना है। और ये वो ऐसे आमाल हैं जो आप छिप करके कर ही नहीं सकते, और हुक्म भी नहीं है आप 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ना है आपको। इय्याका वस्सिर, और याद रखना इस्लामी अहकामात को तुम छिपाना नहीं। तो इसी बुनियाद पर सलफ ये कहते हैं कि इस्लाम का जो पैगाम है वो कोई ऐसा पैगाम नहीं जो छिपा लिया जाए। जैसे कि आज एक मखसूस तबका, उनके यहाँ एक अकीदा है तक़िया का। तक़िया का माना यह है कि वो अपने बाज़ अहकामात सिर्फ उनके अपने लोगों तक रखते हैं, या अपने दीन का इजहार, अपने अकायद का इजहार वो लोगों के सामने नहीं करते हैं। आपके साथ रहेंगे आप जैसा अमल रहेगा, किसी और के साथ जाएंगे उन जैसा अमल करेंगे, लेकिन वो आपस में जो है उनके जो अपने अमाल हैं वो करेंगे, लेकिन अपने अकीदे का इजहार किसी और के ऊपर नहीं करेंगे। इसी तरह से एक तबका वो है कि वो बैअत के नाम पर और उलमा के साथ या तरीक़त के नाम पर उनके यहाँ मखसूस अमाल हैं, मखसूस अस्कार हैं, ये उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो जिनको अपना मुरीद बनाना होता है। तो हर पीर के अपने मखसूस आमाल हैं, मखसूस अस्कार हैं जो अपने ही मुरीदों को वो देते हैं। लेकिन इस्लाम एक ऐसा दीन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तमाम लोगों के लिए पीर हैं, और हर एक उनका मुरीद बन सकता है। कोई मखसूस ना तो किसी मुरीद के लिए काम बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ना अमाल बताए। आपने सब के लिए सारे अमाल के अंजाम देने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, कि बराबर मेरी उम्मत का एक गिरोह हक़ पर बाकी रहेगा, सही दीन पर बाकी रहेगा। ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम, और उनको रुसवा करने वाला कभी रुसवा नहीं कर सकेगा, नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हत्ता यातिया अमरुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आ जाए, यानी क़यामत आ जाए। वहुम कदालिक, और उसी पर हमेशा हमेशा बाकी रहेंगे। ये सही मुस्लिम की रवायत है। तो पता ये चला कि दीन के जितने भी अहकामात हैं वो सारे के सारे तमाम लोगों के लिए हैं, किसी मखसूस तबके के लिए नहीं है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ये कहा करते थे इदा राइता कौमन यतनाजौना फी दीनहिम दूनल आम्मा, कि जब कभी तुम देखो कि कुछ लोग वो दीनी उमूर को मखसूस लोगों में रखें और आम लोगों को छोड़ दें, फ़अलम अन्नहुम अला तासीस ज़लालतिन, तो समझ लेना कि वो लोग वो जो है गुमराही की बुनियाद रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुमराही की बुनियाद रख रहे हैं या गुमराही की इमारत खड़ी कर रहे हैं। ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने में कहा करते थे। तो इससे पता ये चला कि उलूम शरइया और इसी तरह से लोगों के लिए दीन का बयान करना ये अलानिया तौर से वाजिब है, मस्जिद में हो, आम लोगों में हो, और इसी तरह से दीन की तशरीह और अहकाम शरिया को बयान करना ताकि सारे लोग उससे फ़ायदा उठाएं और खैर जो है लोगों में पहुँचे, यही इस्लाम का मकसूद है। और ख़ास तौर से लोगों को दीन सिखलाना और सही मामलात की तालीम देना और बुरे और गलत रास्तों से लोगों को रोकना और अच्छे अखलाक की तालीम देना, बद अखलाक़ी से लोगों को रोकना, और इसी तरह से वो तमाम उमूर जिससे आम लोग फ़ायदा उठा सकें, ऐसी सारी बातें तकूनु अलानियतन फिल मसाजिद, कहते हैं कि मस्जिदों में अलानिया तौर से होनी चाहिए, लोगों के दरमियान होना चाहिए, और इसी में मसलहत है। कहते हैं जब आप
دینی امور کو کچھ لوگوں میں مخصوص کر دیں گے. آج کیا چل رہا ہے؟ آج یہ چل رہا ہے کہ چند افراد جو ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. ان کو پکڑ، ان کو پکڑ، ان کو پکڑ، ان کے پاس کھڑے ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا، معلوم نہیں. تو وہ پیغام آپ عام لوگوں میں دیجئے. اس کے بعد پھر پکڑ پکڑ کے پھر آج جو ہے تعلیم ہو رہی ہے اور آج پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو وہ چند افراد منڈیاں جوڑ کر کے بیٹھ کر کے اور لوگوں کو پتہ نہیں کیا سکھاتے رہتے ہیں. جب بات دین کی ہے تو اس میں چھپانے کی کیا ہے؟ آپ اس کو واضح طور سے بتائیے لوگوں کو کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے. کہ چند مخصوص افراد سر جوڑ کر کے ہی بیٹھیں، وہی چند مخصوص افراد ہی دین سیکھیں اور وہی لوگ دین کو جانیں. یہ اسلام کی روح نہیں ہے یہ. بلکہ خاص طور سے دعوت کے لیے اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر لینا، یہ جو ہے جائز نہیں ہے اسلام میں. اس لیے کہ ایک انسان اگر اپنے آپ کو خاص کر لے اور اپنی دعوت کو جو ہے مخصوص لوگوں میں پھیلائے تو اس سے ہوگا کیا؟ اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے تئیں لوگوں کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہوگی. یہ بدگمانی کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے، اور خاص طور سے لوگ تم سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے. پتہ نہیں یار کیا کیا اندر بیٹھ کے کیا کیا بات کر رہے ہیں، معلوم نہیں. یہ ٹوپی کرتے لوگ جو ہے نکلتے ہیں، جاتے ہیں چند افراد اور مسجد میں بیٹھ کر کے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کسی کو بلاتے ہی نہیں ہیں، آپس ہی میں پتہ نہیں کیا ان کے چلتے رہتے ہیں. تو لوگوں کے لیے خاص طور سے کہتے ہیں کہ انکم اذا اعتزلتم فی مکان ما فتحتم بابا لسوء الظن بکم. لیکن جب تم کسی گھر کے اندر کسی مکان میں تم علیحدہ ہو جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ تم خود ہی اپنے تئیں جو ہے بدگمانی کا دروازہ کھول رہے ہو. وتخویف الناس منکم، اور تم جو ہے لوگوں کو اپنے آپ سے ڈرا رہے یا مرعوب کر رہے لوگوں کو. اور خاص طور سے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے مجتمعوا الا لشر، کہ یہ لوگ جو اکٹھا ہوئے ہیں، ان کی جو مجلسیں لگ رہی ہیں، ضرور جو ہے اس میں ان کی کوئی چال ہے، کچھ تو جو ہے بری حرکت کر رہے ہیں، کچھ تو غلط کر رہے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیں گے. لیکن اگر باتیں جو ہے لوگوں کے سامنے عام طریقے سے ہو، علانیہ ہو، مسجد میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، تو پھر کسی کو آپ کے اوپر الزام لگانے کا موقع نہیں ملے گا. فہذا یرفع التہمہ، تو کہتے ہیں صاحب کتاب کہ اس سے کیا ہو جائے گا کہ لوگوں کو آپ کے اوپر الزام لگانے کا موقع نہیں ملے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے سرگوشی سے منع کیا ہے. سرگوشی سے منع کیا ہے کہ مثلا 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں، 3 میں سے آپ جو ہے اشارے سے بازو والے کو بلا کے لے کے ادھر جا کے بیٹھ جاؤ اور اس سے کچھ باتیں کرو، تو تیسرا انسان کیا سوچے گا؟ ضرور ہمارے بات میں بات ہو رہی ہے، ہمارے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہو جا رہا ہے کہ آپ ممکن ہے آپ کا اپنا پرسنل معاملہ ہو، اس کے اپنے پرسنل معاملات ہوں اور آپ اس میں ڈسکس کرنا چاہتے ہوں، سامنے والے کو شریک نہ کرنا چاہتے ہوں، پھر بھی اسلام منع کرتا ہے کہ آپ ایسی حرکت مت کرو. اب 5 لوگ ہیں، 3 لوگ اپنا آپس میں الگ ہو کر کے بات چیت کر رہے ہیں اشارے سے، اور 2 لوگ بیچارے جو ہے الگ بیٹھ گئے، ان کو چھوڑ دیا. تو ان 2 لوگوں کے دلوں میں کیا آئے گا؟ ہو نہ ہو ہماری بات چل رہی ہے، کچھ تو ہو رہا، کچھ تو پلاننگ کر رہے ہیں. تو خاص طور سے اس چیز سے روکا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يتناجث اثنان دون الثالث. 3 لوگ ہیں تو تیسرے کو چھوڑ کر کے 2 لوگوں کو کانا پھوسی کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. آپ کو کرنے کا ہے تو آپ تینوں بیٹھ کے آپس میں بات کرو، اور نہیں تو ان کے سامنے کرو ہی مت. اس لیے کہ ہوگا یہ کہ شک کی بنیاد کھڑی ہو جائے گی، اور یہ چیزیں بالکل غلط ہیں. لہذا دینی جو امور ہے فالاجتماعات السریہ فی امور الخیر و امور الدعوہ منہی عنہا فی الاسلام. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ خاص طور سے اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام اور خیر کے امور میں لوگوں کو بلانا، اس کو راز رکھنا، یہ اسلام کے جانب سے منع کیا گیا ہے. اسلام میں لا تجوز، یہ بالکل جائز نہیں ہے. ہاں اسلام نے کس چیز کی اجازت دی ہے کہ آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں،
کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، کسی کے اندر کوئی جو ہے کمی ہے اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو شریعت نے روکا ہے کہ آپ اس کو بھرے مجلس آپ کسی کی اصلاح کریں، اس کا نام لے کر کے کریں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو تنہائی میں لے لیں اور پھر جو ہے آپ نصیحت کریں۔ لیکن رہ گئی جس کا معاملہ تمام لوگوں سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھتے تھے کبھی کبھار کسی کے اندر کوئی کمی، تو آپ جو ہے ایک جملہ کہتے تھے، ما بال الناس یفعلون کذا و کذا، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں یا ایسے ایسے عمل کرتے ہیں۔ تو آپ کبھی نام لے کر کے کسی کو مخصوص طور سے جو ہے ان کی اصلاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرے مجلس نہیں کرتے تھے۔ ہاں اگر تنہا کوئی جا رہا ہے اور اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی جو ہے تو اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اصلاح کرتے تھے۔ جیسے کہ ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جا رہے تھے اور اچانک انہیں یہ محسوس ہوا کہ پیچھے سے ان کی لنگی کوئی اٹھا رہا ہے، تو بڑے غصے میں پیچھے مڑے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لنگی پیچھے سے اٹھائی اور کہا، یا فلاں ارفع ازارک، اے فلاں اپنی جو لنگی ہے اس کو ذرا اوپر پہنا کرو ٹخنے کے۔ فَإِنَّهُ أَتْقَى وَأَبْقَى وَأَنْقَى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ تقوی کی نشانی ہے، اور کیا ہے؟ ابقا، کپڑا زیادہ دن تک چلے گا۔ سمجھ رہے؟ یعنی ایک دور ایسا بھی گزرا ہے فیشن کا نوجوانوں میں کہ نیچے جنس کے چین لگواتے تھے۔ ایک فیشن ایسا بھی گزرا کیونکہ اتنا لمبا ہوتا تھا وہ، نیچے کو پھٹ جاتا تھا زمین میں رگڑ رگڑ کر کے، تو چین لگا لیتے تھے ادھر۔ سمجھ رہے؟ تو وہ جدھر سے گزرے وہ گھسٹنے کی وجہ سے پھٹ جاتا تھا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَبْقَى، کہ کپڑا تمہارا زیادہ دن چلے گا، اور کیا رہے گا؟ انقا، کپڑے صاف ستھرے رہیں گے، آلودہ نہیں ہوں گے گندگی سے۔ تو یہ نبی کا طریقہ تھا کہ آپ جب کبھی کسی کے اندر مخصوص غلطی دیکھتے تھے تو آپ ان کو بلا کر کے سمجھا دیا کرتے تھے، اور نہیں تو جب عام لوگوں میں وہ غلطیاں کئی لوگوں میں نظر آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر نام لیے بغیر تخصیص کرے آپ کہتے تھے ما بال الناس یفعلون کذا و کذا، لوگوں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ دین اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے کہ جس کا پیغام ہر ایک کے لیے یکساں ہے، ہر ایک اس کا اتنا ہی مستحق ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر ایک انسان اسلام جو ہے کسی خاص مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اس کے سارے احکامات جو ہے یہ سارے لوگوں کے لیے ہیں۔ لہذا جو لوگ کچھ امور، کچھ اذکار، کچھ اعمال، کچھ افعال وہ اپنے مخصوص افراد کے لیے خاص کرتے ہیں، اس سے معنی یہ ہے کہ وہ جو عمل کیا جا رہا ہے، یہ وہ اذکار جو کیا جا رہا ہے، اگر مسنون ہوتے، نبی کا طریقہ ہوتا تو اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں خطا اور غلطی ہے، اور اسی لیے عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے کہ ایسے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے لوگ گمراہی کی عمارت تعمیر کر رہے ہیں، گمراہی کی عمارت تعمیر کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام کا پیغام کھلا ہے، سب کے لیے ہے۔ تو یہ آج خاص طور سے اس بات پر دھیان رکھیے کہ آج کا جو پیغام تھا تربیت کے تعلق سے وہ یہ کہ اسلام کی جو دعوت ہے، اس کا جو پیغام ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، اور اس کو چھپایا نہیں جائے گا، اور نہ ہی کسی خاص طبقے اور علاقے کے لیے اس کو خاص کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔